بسم اللہ الرحمن الرحیم وتغميض عينيه ورفعهما للسماء والتمتي والعمل القليل وأخذ قملة وقتلها وتغطية أنفه وفمه قملة جی چلو ووضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة والسجود على قور إمامته على قور إمامته وعلى سورة والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور مکروہ ہے بند کرنا اپنی آنکھوں کو نماز میں۔ جی یہ کیا ہے؟ بات فرضوں کی ہے، مگر مصلحت کی وجہ سے، مگر اچھا جی یہ بند کرنا کیوں ٹھیک نہیں؟ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جب کھڑا ہو تمہارا کوئی ایک نماز میں تو پس نہ بند کرے اپنی آنکھوں کو، اپنی بند نہ کر، لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ فوت کر دیتا ہے نظر کرنے کو محل مندوب کے لیے۔ کھڑے ہو کے نظر کتھے کرنی ہے؟ نہ تے رکوع وچ کتھے، سجدے وچ تے قعدے وچ تے قیام وچ، اے مختلف نے، تو بھی نظر ایتھے رکھو تے اے تاں رہنی ہے جے نظر کھلی ہوئی تے اے وجہ ہے۔ اور ادھر یہ ہے کہ ہر عضو کے لیے اور ہر طرف کے لیے بدن سے حصہ ہے عبادت سے، سنیں وَبِرُؤْيَةِ مَا يُفَوِّتُ الْخُشُوعَ۔ جی اور اس شے کے دیکھنے سے جو فوت کر دے کس کو؟ خشوع کو۔ آ جاندی وضاحت۔ اور وَيُفَرِّقُ الْخَاطِرَ، اچھا جی یہ اگے مسئلے، اور اس شے کے دیکھنے سے جو فوت کر دے خشوع کو اور متفرق کر دے خاطر کو، تو بسا اوقات ہو جاتا ہے بند کرنا اولا نظر کرنے سے۔ اگر دیکھنے سے گڑبڑ ہو رہی ہے تو پھر نظر بند کرنی اولا ہے۔ جی دیکھیں جب ذرا اللہ لمصلحت، اللہ مصلحت کی تصویر، جیسا کہ جب بند کرے آنکھوں کو واسطے دیکھنے اس چیز کے جو منع کرے اس کے خشوع کو، جڑی آخر تے جزی پڑھی جی، یا اس کے کمال خشوع کو، جی یا ارادہ کرنا نظر کو کہ قطع کا اغیار سے اور توجہ کرنی مالک الغفار کی جانب۔ اگر یہ مقصد ہو جی تو پھر بھی نظر بند کر سکتا ہے۔ بھی یہ اثر بتایا کہ مصلحت یہ ہے بھی ہر چیز سے نظر بند کر کے صرف اللہ کی طرف پوری توجہ ہو جائے تو پھر بھی بند کرنا مکروہ نہیں، پھر بند کرنا نہیں ہے کس کا؟ آنکھوں کا، بلا نظر کا۔ یہ بات بے پرواہ کرتی ہے ماتن کے قول سے جو آگے عنقریب آ رہا ہے، کیڑا او آخر تے وابے رویات ما یفوتو، جی کیونکہ جدو آکھے نا جی کہ مکروہ ہے اپنی آنکھوں کو بند کرنا مگر مصلحت کے لیے مکروہ نہیں، تب لے مصلحت کہہ کر جو آگے پھر وضاحت کی اس کی ضرورت نہیں، کیوں مصلحت یہی ہے کہ بھی نظر بند کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، کھلی رکھیں تو خشوع خراب ہوتا ہے، تو یہی وہ وجہ ہے، سمجھا گئی؟ فلا یغمد عینیہ، سونا فرمایا اپنی آنکھوں کو بند
ظاہر اس کا تحریم ہے، یعنی آنکھیں بند کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ سونے منع فرمایا ہے۔ جی قال فی البحر، اور مناسب ہے یہ کہ ہو کراہت کیڑی، جب کہ ہو وہ ضرورت اور مصلحت کے بغیر، تو کیا ہو؟ مکروہ تنزیہ ہو، ظاہر یہی ہے جی، مناسب یہ ہے جی ایشا بس، کیونکہ سونے منع فرمایا تو بظاہر مکروہ تحریمی بن ہے، لیکن فقہاء نے فرمایا کہ یہ مکروہ مناسب یہ ہے کہ مکروہ تنزیہ ہو، لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ ویندے پہ ہو۔ اچھا جی، یہ جو نظر بند کرنا مکروہ ہے، اختلاف کیا ہے تعلیل المشائخ الکراہتا، مشائخ نے جو علت بیان کی ہے نا کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی بھی کیوں مکروہ ہے، پس سنیں جی، پس علت بیان کی بعض نے اسی حدیث کے ساتھ، چونکہ سونے فرمایا ہے بلہذا آنکھیں بند نہ کرو، گل ختم، سنیں ہی، اور اس کی سند میں ضعف ہے جیسا کہ بحر میں ہے، اور علت بیان کی ہے اس کی صاحب بدایا نے اسی تعلیل کے ساتھ حدیث نال، اور علت بیان کی اس کی ذیلی نے بائیں طور کہ آنکھیں بند کرنا خشوع کے منافی ہے، اور اس میں ایک قسم کا بس ہے کہ آنکھیں بند کرنا، اور علت بیان کی گئی ہے جیسا کہ حلبی میں ہے بائیں طور کے آنکھیں بند کرنا اہل کتاب کا طریقہ ہے، سنیں، اور بسا اوقات فائدہ دیتا ہے یہ کراتے تحریم کا، آنکھیں بند کرنا کیوں منع ہے، اس دی وجہ مختلف جی۔ اچھا، اور جڑا فرمایا لکل عضو و طرف، یہ عطف ہے خاص سے کس پر، عام پر، بدن دے سارے عضو نے تے طرف اے سجا پہلو تے کھبا پہلو ہویا جی، یہ سارے عضواں وچوں بعض ہوئے نا، تے پھر عطف کس دا ہے، خاص کا عام پر، عام پر بھی عضو عام ہے نا، بدن دے سارے اعضاء ہی نے نا، بلّہ تھی بے وَيُفَرِّقُ الْخَاطِرَ جی، اور جڑی شے ویکھو تے جی، وہ جڑا کہ پھر اکھاں بند کرنیاں اللہ نے، یعنی یشتت القلب، کہ قلب کو وہ پریشان کرے، پس یہ اطلاق ہے حال کا محل پر جی، یا یہ ہے کہ نفس سے وہ چیز کے کھٹکے اس کے ساتھ ان چیزوں سے جو تعلق پکڑتی ہے کس کے ساتھ، حق تعالیٰ کے ساتھ، وہ یتفرق و متفرق ہو جاتی ہے، اکھاں کھلیاں رہن تے توجہ جڑی نے گڑبڑ کر دی، پس ہوگا بھی اپنی حقیقت پر، یعنی آنکھیں بند کریں تو خشوع ہوتا ہے، توجہ رہتی ہے، کھولیں تو توجہ خراب ہوتی ہے، تو اب بند کرنا اولا ہو گیا جی۔ اچھا جی، توجہ کرے جب، اور مکروہ ہے اٹھانا دونوں آنکھوں کا آسمان کے لیے، یعنی آسمان کی طرف، الی السماء، ایک مکروہ ہے باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیا حال ہے اقوام کا اٹھاتے ہیں اپنی نظروں کو الی السماء، آسمان کی طرف، البتہ ضرور رک جائیں وہ لوگ یا اچک لی جائیں گی ان کی آنکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف میں، سنیں، یا تو اس کام کو رک جان دے جاؤ ندیاں، مطلب اتنا ایک خطرناک کام ہے آسمان وال نماز پڑھنا نظر اٹھانی۔ اچھا جی، او ما بال اقوام ویندے ہو، قال العلماء، اس حدیث میں وعید شدید ہے لفاعلہ، اس کام کے کرنے والے کے لیے، کیڑا، اور یہ بات فائدہ دیتی ہے کس کا، لہذا بھی اسمانہ وال نظر اٹھانی اسمال وال مکروہ تحریمی، اور قائم ہے اجماع اس کی کراہت پر، کس میں، باوجہ منافی ہونے اس کام کے خشوع کے جو کہ نماز میں۔ اچھا جی، اور بہرحال خارج صلاۃ آسمان وال نظر کرنی چاہیے کہ نہیں، پس جائز رکھا ہے اس کو جمہور نے، اس لیے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے، جیسا کہ کعبہ قبلۃ الصلاۃ ہے، افادہ العلامہ نوح، سنی جی ایشا بس،
اور انگڑائی لینی، یہ بھی کیا ہے نماز میں؟ اس لیے کہ یہ تکاسل سے ہے، سستی کی وجہ سے ہے۔ تمتی کیا ہوتی ہے؟ یہ تمدد ہے، کیا ہے؟ اور وہ لمبا کرنا اپنے ہاتھوں کو اور نکالنا اپنے سینوں کو۔ انجی کر دینا ایک ہی ہے نماز کی تست کی ہے، بار بار کرے گا تو گئی، یہ سستی دی نشانی ہے۔ میں کہتے ہیں عامہ نے خطا کیا ہے بے بدال یا ہی عینن، اور یعنی بے زیادت عین فی آخر ہی، کندے وچ اور تمتع عین کو نہیں ہے کہ بھی یا نو جڑن بے عین نال بدل دیتا جی۔ اچھا جی، تکاسل سے ہے، لہذا ظاہر اس کا یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تنزیہ ہے۔ یہ نہ اگر ہاتھ بدے کری انج ہو گیا نا بچوں نہیں کیتی منہ تکیل کر دیں جی، واپس چلو جی۔ اور مکروہ ہے عمل قلیل، ایسا عمل قلیل جو منافی ہے کس کے؟ یہ عمل قلیل بھی کیے، کثیر تو مفسد نا، افراد عمل قلیل کے کثیر ہیں، عمل قلیل کے افراد، لیکن عمل قلیل جو نماز کے منافی ہے، جو نماز دے بارے چوبے وہ نہیں آ رہے، جیسا منافی جیسا کہ اکھاڑنا ایک بال، اے وال پٹنا، انج کر کے چونڈی پری جے بار بار انج لگا ہے نا 3 باری تو ہن کی ہو گیا؟ عمل کثیر ہو گیا جی۔ جیسا کہ اکھاڑنا بال، نطف بال پٹنا، نطف لبت ہوتا لفظ کچھاں دے وال پٹنے بے، اور اسی سے ہے مارنا، تیر پھینکنا کمان سے 1 مرتبہ، صلاۃ خوف میں، کندے وچ؟ وہ دشمناں سامنے جڑے پڑھیندی پئی ہے، نماز پڑھ دیا تیر مار دیتا ایک کو، تے کی ہے عمل قلیل ہے جی۔ جیسا کہ چلنا اپنی نماز میں، او صلاۃ خوف وچ آنا جانا ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی، منافی للصلاۃ کی بہر المطلوب اس میں، پس وہ بہر المطلوب نماز میں، پس وہ ہے جو نماز سے ہے، وہ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ حرکت دینا انگلیوں کو تسبیح کے گننے کے لیے اپنی نماز میں، صلاۃ تسبیح پڑھ رہے یا تہجد پڑھ رہے، تسبیحیں زیادہ پڑھنے، یا کلے فرض پڑھ رہے، کلا پڑھ رہے ہیں تو 11 تسبیحاں پڑھنا چاہتے ہیں تو ذرا پتہ نہیں سو لگتا تے انگلاں نال اس طرح کر کے کردا پہ، یہ چونکہ نماز میں ہے، نماز کے فائدے کے لیے، لہذا بھی یہ مکروہ نہیں ہے یہ۔ اچھا جی، اور نطف شعرن، 1 یا 2 وال پٹے، 3 پٹے تے عمل کثیر ہو گیا۔ جیسا کہ چلنا اپنی نماز میں، یعنی کیڑی نماز؟ ظاہر یہ ہے کہ یہ چلنا کیا ہے، حالانکہ یہ تو مطلوب ہے، آنا جانا انہاں دے وچ اتھے نماز پوری نہیں ہونی، جے آن جان کے نہیں تو احتمال ہے یہاں صلاۃ ہی میں یہ کہ ضمیر نہیں سمجھے، وہ صلاۃ خوف تے پیچھے پڑے، وہ تو مطلوب ہے نا بھی 1 رکعت پڑھ کے جان گے تو دوجے آن گے، انج ہوے گا تو نماز کی میں پوری ہوے گی۔ اور احتمال ہے یہ کہ ضمیر لوٹے کس کی طرف؟ مصلی کی طرف، نہ کہ صلاۃ خوف کی قید کے ساتھ، اور کوئی شک نہیں اس کی کراہت میں۔ جیسا کہ چلنا مصلی کا اپنی نماز میں تھوڑا او وقفہ کر کر کے 1 قدم رکھیا سا لیا پھر دوسرا، ایک ہی ہے، اے مکروہ ہے۔ سنیں او مسلسل 3 قدم چلے پھر فاسد ہوگی، سا لے کے چلے تو پھر نہیں۔ وَأَفَادَ فِي الشَّرْحِ، فائدہ دیا ہے شرح میں امداد الفتاح میں اس گل دا کیڑی، یہ کہ تیر مارنا 1 مرتبہ نماز میں کیا ہے؟ اور مباح ہے، کیا ہے؟ اور مجاہدین واسطے۔ جیسا کہ چلنا نماز میں،
پس فرمایا اس لیے کہ جب مباح ہے صلاۃ خوف والے کے لیے چلنا تو پس اسی طرح تیر مارنا بھی مباح ہونا چاہیے باوجہ محتاج ہونے فوجی کے تیر مارنے کی طرف، اور موجب اس خلل کے لیے قصد الاختصار ہے، قصد الاختصار کی بے نماز جڑی ہے نا کٹھیاں پڑھنی ہے جی، سباب اس خلل کے لیے اختصار کا ارادہ ہے، خسر تک حدیث ہوندی پہ جو ایک لفظ پتہ نہیں دیکھا جائے دھیان کریں جی، اور ومن ہو اور مکرو سے ہے پکڑنا جوں کا اور اس کا قتل کرنا، جوں پھڑنی تو انہوں مارنا جی، ہیں جی، بغیر عذر کے، بغیر تو پھر کیا ہے تو عذر کیے میں، پس اگر جوں مشغول کرتی ہے اس مصلی کو چک مارنے کے ساتھ، عد کاٹنے کے ساتھ، جیسا کہ کیڑی چیوٹی چک وڑ دیتا تو انہوں تو پھڑ کے پرا سٹیا جی، اور برغوث چچڑ تو کیا ہے یہ اگر تنگ کر دیے تے نہیں مکرو پکڑنا، پکڑنا پکڑ کے تو کرنا، ہوں کو مسئلہ ہے بھی ان کیڑے پاسے کرنا ہے، اور بچے اس کے خون سے، بچے باوجہ قول امام شافعی رحمہ اللہ کے اس کے چھلکے کی نجاست کے ساتھ اور اس کے خون نہ کہ جوں چچڑ دا خون چھل ساری کی ہے اے بچ خون تو باہر چھل ہی ہوندی ہے، بچ کلیجے بکے کو نہیں ہوندے، یہ مطلب جی سارا یہ کچھ ہوندہ ہے بچ خون پر ہے جی، اور نہیں جائز ہمارے نزدیک پھینکنا اس کے چھلکے کو مسجد میں، اور ہوندی لاش نو ہندی لاش جو ہوندی مطلب وہ سارا کچھ ہوئی ہے جو کچھ ہے جی، یہ مطلب بے مسجد نہ سٹے مسجد اچھا جی دھیان کرو بندے کیوں وَمِنْ ہو اخذو قملتن یعنی تعرض کرنا جوں کے لیے عدم ایذا کے وقت، توجہ یار بھی تکلیف نہیں دین دی تو پھر جوں دے پیچھے لگنا ہے جی، ایک کام بھی مکروہ ہے، اچھا جو لا یکرہ ہو اور جو تکلیف دے ویتا توجہ کرے جی، اس لیے کہ اب جوں کا چھوڑنا لے جائے گا خشوع کو، چک وردی بھی تو چسنی بھی ہوندی، اور مشغول کر دے گی دل کو تکلیف کے ساتھ جی، اچھا جی گل مک گئی، اور اٹھانا اساءت کا اور کراہت، سمجھے نا جی، یعنی یہ مشغول کر دے گی کس کو، دل کو تکلیف کے ساتھ اور اساءت کے تحمل کے ساتھ، بھئی جڑا نا بھی وہ نا بھی تکلیف برداشت کرنی پوے جی، بھی وچ عجیب جا کم ہوئے گا جی، اور مکراہت جو کہ مروی ہے امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ بھئی انہوں کو مروی ہے علی اخذہا کہ جوں پکڑنا کیے ایک قصدن من غیر عذرن ہے، قصد کرتے ہوئے بغیر، اے مطلب ہے جب آپ کو مروی اس تو مراد ہے عذر تو بغیر پھڑی ہے تو جب تکلیف دے تو پھر نہیں، کما فی الحلبی، اور جب پکڑا جوں کو بعد تعرض کے بالایذاء انہیں تکلیف دیتی تھی انہیں قابو کر لیا، ہن کی کرے انہوں پس یا یہ کہ مار دے اس کو یا یہ کہ دفن کر دے اس کو، دفن ہونے نہیں بھی تھلے بہ کے قبر کٹن لگ پوے، مطلب بھی تھلے سٹیا تو پیر رکھ دیتا ہے مطلب ہے جی، تو جے وہ جو تھلے بیٹھا ہے تو پھر وہ تھلے مٹی ہے تو دفن ہے جی، وہ تو دفن کا کوئی طریقہ نہیں ہے جی، اور دفن اولا ہے جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے بقولی او وَيَحْتَارِزُ خون کو بچے، لیکن اے جڑا کام میں دفن والا یہ اور یہ مسجد کے غیر میں ہے، بہرحال مسجد میں، بہرحال پس کوئی حرج نہیں جوں کے مارنے کے ساتھ، لیکن کس طرح کثیر کے قلیل کے ساتھ،
اور نہ پھینکے اس کو کس میں مسجد میں دفن کے طریقے کے ساتھ یا اس کا غیر مطلقاً برابر ہے کہ ہو نماز میں یا نہ ہو نماز نہیں تا میں مسجد نہ سٹے اللہ باوجہ حدیث کے کہ جب پائے تمہارا ایک جوں کو اپنے کپڑے میں تو کیا کرے اس کو پس چاہیے کہ ناخن کے ذریعے مار دے اس کو اور نہ پھینکے اس کو مسجد میں جی مگر جب غالب ہو اس کے زن پر کہ یہ کہ ہاں مسجد میں تب پھینک سکتا ہے کہ سٹنے تو بعد نماز تو فارغ ہو کہ میں نے قابو کر کے باہر سٹ دیاں گا مگر جب کہ غالب ہو اس کے زن پر یہ کہ کامیاب ہو جائے گا جوں کے ساتھ فراغت کے بعد نماز سے پس نکال لے گا اس کو سنیں اے ساری حدیث ہے اخرج احمد الرجل من انصار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پائے تمہارا کوئی ایک جوں اپنے کپڑے میں چاہیے کہ اس کو ناخن سے ختم کرے اور نہ پھینکے اس کو کتھے مسجد وچ نہ اے شاباش بھی انج کر سکتا ہے جی اور نہیں جائز عندنا القاء کشریا فی المسجد باوجہ نہج کے مسجد کی تقذیر سے اگرچہ طاہر کے ساتھ ہو ظاہر تو نہیں لکھا بے مسجد نو کوڑے کرکٹ کو بچانا ہے توڑے پاک شے ہوئے تامی ہوتے انہوں صاف کرو جی سنی گل اے گل جی تو چونکہ مسجد کو تقذیر قذارہ جو قذر و تقذیر ہے چھوٹا جا ککھ اکھ وچ پوے انہوں بھی قذر کہندے جی بھی چھوٹی چھوٹی چیزاں مسجد کو منع کیتا کہندے بھی سٹنے میں جی اللہ دا کار ہے تینوں کی کرو صاف کرو جی اگرچہ وہ پاک چیز ہو جی اچھا جی اور مکروہ ہے ڈھانپنا اپنے ناک کا اور اپنے منہ کا بوجہ اس حدیث کے جس روح کو ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے پیچھے حدیث گزر گئی ہے اور شرح ویخ من انہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیثی کے منع فرمایا سرکار نے کہ ڈھانپے مرد کس کو اپنے منہ کو سنیں اور مکروہ ہے رکھنا کسی شے کا ایسی شے جو نہ پگھلے اس کے منہ میں کو بٹن منہ چ رکھ لیا نکی جی کو اور شے رکھ لی کو نکا جا گیٹا منہ چ رکھ لیا جی چگم ایک پاس رکھ لی اور وہ شے نہ منع کرے قرات مسنونہ کو جی یا نہ مشغول کرے اس کے دل کو اے نال ہی جیسا جی کی لکھے اوئی نہ ہاں اور وہ ٹھیک ہے استغفر اللہ اور وہ منع کرے قرات مسنونہ کو یا مشغول کرے اس کے دل کو تو جیسا کہ ذاہبن اے نکا جا سونے دا ٹکڑا رکھ لینا تو یہ نال رکھنا کی ہے مکروہ ہے انہوں تلے پڑھو نہ تاں گل بڑھنی اور لا یذوبو اور پچھلا بے شے جڑی پگھلے نہ احتراز کیا ہے اس سے اس شے سے جو جیسا کہ شکر رکھی ہو منہ میں روڑی رکھی سو تے جب نگل گیا ابتالا ذوبہ ہو نگل گیا اس کے کس کو پگھلنے کو تو اب وہ پیچھے پڑے سا جے تو یہ کیا ہے نماز فاسد ہو جائے اگرچہ بغیر چبانے کے ہو منہ چینی رکھی تو کول کول کے اندر چلی گئی تو کی ہوگی نماز فاسد ہوگی اچھا جی وہ قرات مسنونہ بہرحال جب منع کرے اصل قرات سے کس سے یا لازم آ جائے اس کے رکھنے سے تغییر اس تغییر اس شے کے ساتھ جو تغییر مفسد ہوتی ہے بے لفظ الٹ پلٹ ہو گئے تو ہن کی فاسدت نماز کی ہو جائے گی اور اگر منع کرے واجب قرات سے تو پھر کیا ہے تحریمی ہے اچھا جی اور مکروہ ہے سجدہ کرنا اپنی پگڑی کے بال پر اے پگڑی متھے تے وے تے او پھر سجدہ نپ کے کرنا ہے نپ کے تے چنگی سختی محسوس ہوئی ہے
ਤੇ ਪਗੜੀ ਇੱਥੇ ਵੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ बग़ैर ज़रूरत गर्मी और सर्दी के या बग़ैर ज़रूरत ज़मीन की सख्ती के ये नहीं हैगियां चीज़ां ये होण ते फिर इजाज़त है ये ना होण ते फिर की कीता सू मकरू है ते साड़ियां मसीतां विच ते आ माशाअल्लाह ਜਿਹੜੇ मोटे ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ने ते इत्थे तो मकरू हर वक्त ही होना चाहिए ना क्योंकि इत्थे तो ना हर ते ना बरदे ते ना खशूनत अर्दे के है ना ते लिहाजा की है मकरू है जी जी और कौर दौर है पगड़ी के दौरों से बेफतिल काफ कौर सुने जब के हो वो बल पेशानी पर किथे ओ पेशानी दे उत्ते रुमाल किते कीता जो मेरा तुम बन के दसा बेमिसाल तौर ते मतलब बह पगड़ी बदन ते बह इत्थे बल इत्थे ऐ सुने इसलिए कि वो हायल है नहीं मना करता सजदे को जी रखी ना टिका के थले ते पेशानी रखी गई ना सिर्फ जोर देना है कि पोला होना ख़त्म हो जाए तो ये सजदे को मना बहरहाल जब हो बल सर पर और सजदा भी उस बल पर करे पेशानी चुक के थलो इंज करके नीवा करके और ना पहुँचे पेशानी उसकी ज़मीन को तो हुण तो नमाज ही ठीक को नहीं क्योंकि फर्ज रह गया है वो इत्थों लाया इत्थों और निक्के बच्चे के वजह सिर ठोके होंदे ने मुँह मत्था चुक्या होंदे जी और कसीर मिनल अवाम करते हैं इसी को हैं हुण बाबे ने ज़माने में इंज नहले हसन तो तां ही सदियां बीत गईयां तो हुण तक फिर कितने गल पहुँच गई अगर ऐसा तो ताए फरमाते बन कसीर मिनल अवाम करते हैं इसको जी समझ आई जी ओ देखो ओ मामे पर किस पर जाहिर ये है कि ये कराहत क्या है क्यों तंज़ीह है बाबा जाओ उसके जो नकल किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सजदा करने से इमामे के इमामा कसरई इमामे के बल पर वास्त तालीम लिल जवाज़ लिहाजा ना होगा ये मकरू तहरीमी सुने क्योंकि सोने एक दफ़ा कीता है सजदा साबित है तो वो फिर बयाने जवाज़ वास्ते तो लिहाजा फिर मकरू जड़ा होया केड़ा होया तंज़ीह होया जी मतलब तो तहरीमी नहीं बनता जैसा कि शरअ में है अब युकरहु और मकरू है अगर करे इसी काम को मट्टी को दफ़ा करने के लिए अपनी पेशानी चेहरे से मुराद पेशानी से वास्ते तकब्बुर के या अपनी पगड़ी से तो क्या है समझे ना जी ला ले आदमी ही वान इमामत ही ला जी ले आदमी ही भाई जड़ा ना भाई उसने बाल पगड़ी के बाल पर क्या किया हाँ वान इमामत ही और अपने इमामा से ला ले आदमी ही भाई अगर उसने मट्टी भाई पेशानी पर मट्टी ना लगे इसलिए बाल पर सजदा किया है तो अब क्या है ये मकरू है और वान इमामत ही और अपने इमामे से क्या है ला की मतलब भाई अगर तकब्बुर नहीं तो फिर मकरू क्यों ले आदमी ही बवजह उसके ना होने के जी अच्छा ध्यान करो मसले ते वो है ना कि बे पगड़ी ने मिट्टी को तो तां ही बचाना है जो पेशानी नंगी होवे तां जी तो पेशानी उत्ते पगड़ी रखी है इस वास्ते कि इत्थे मिट्टी ना लगे बतौर तकब्बुर ये मकरू है जी इन्नी गल है जी वापस चलो जी और मकरू है सजदा करना सोजी रूह की सूरत पर किस पर इसलिए कि ये मुशाबे है उनकी इबादत के यशबहु इबादत जी ये बुतां दी इबादत दे मुशाबे हो गए इसलिए नीयत दी को नहीं है तो की मकरू ध्यान करें जी और पढ़ो वे जरा लंबे मसले जे वयुकरहु औला ज़िक्र इसका सूरत के ज़िक्र के वक़्त फ़ीमा याती थोड़ा आगे आ रहा है उथे ज़िक्र करना सी
یا مقدم کرتے اس کو وہ جو وہاں آ رہا ہے واسطے جمع کرنے کلام متناسب کے. جی خیر ہوں چلو ہن کم شروع ہو گیا. اور نہر میں ہے اشد ہے اس کا قذرو کراہت کے یہ کہ ہو تصویر مصلی کے سامنے. امام المصلی، مصلی کے امام کے سامنے نہیں، عام امام پہ سامنے تصویر ہے تو ان کی پڑھ رہے ہیں. یہ اشد و کراہت نے. پھر اس کے سر کے اوپر جو بالکل اس کے سر کے مد مقابل ہے یہ اس کو تھلے. پھر اس کے پیچھے سنیوں اے بھی کراہتی بابے رپیاندہ نے بھی یہ شد و کراہت ہے تھوڑی ہے پھر ہے تھوڑی. اگر تو کہے کہ ہونا علت امتناع ملائکہ کا گھر کے دخول سے تقاضا کرتا ہے ثبوت کراہت کا بھی، جب کہ ہو تمثال و تصویر مصلی کے قدموں کے نیچے یا اس کے بیٹھنے کی جگہ میں. اگر تا علت یہ ہوئے کہ تصویر اس واسطے مکروہ ہے کہ فرشتے کارج نہیں ہوندے، فرشتے تے پھر پاویں پیراں تھلے ہوئے تے پاویں بہنے دی تھاں تے ہوئے تصویر تے ہے پھر مطلقاً مکروہ ہوئی. پھر حالانکہ نماز میں فرق ہے کہ بھئی اگوار ہے تے. اور تحقیق نس کی انہوں نے اس پر کہ نہیں کراہت اس میں تصویر پیراں تھلے ہوئے تے کادے دے بہنے دی تھاں تھلے ہوئے تے ہن مکروہ تے جے تا علت ہے کہ فرشتے کر نہیں ہوندے تے پھر تا مطلقاً مکروہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح فائدہ دیتا ہے ثبوت اس کا حدیث جبریل کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بے شک ہم نہیں داخل ہوتے ایسے گھر میں کہ جس میں کیا ہو، کتا ہو اور کیا ہو، تصویر ہو، صورت ہو. جواب دیا گیا بائیں طور کے پایا گیا ہے وہ جو اس کا مخصص ہے، اس دا مخصص بھی موجود ہے، مطلقاً تصویر نہیں. اور سنا جی اور وہ ہے جو صحیح ابن حبان میں ہے. اجازت مانگی جبریل علیہ السلام نے جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخل، اندر آ جاؤ. عرض کی کیسے داخل ہوں میں حالانکہ آپ کے گھر میں پردہ ہے جس میں تصاویر ہیں. وہ ٹنگیا سی تو اس تے کوئی تصویراں بنیاں سن. ظاہر خریدا نا کپڑا تے پچھے بنیاں نے. ایک کپڑے دے جڑی تصویر بنی ہوندی لوہے دی بنی ہوندی تے کہ مٹھ ساری ہوندی لکڑ دی بنی ہوندی کہ مولوی جی ٹھپے وچ ہی ہوندی ہے نا کہ اور کو ہوندی. تو وہ جڑے نا تو میں یا رسول اللہ کیسے آواں. عرض کی فین کن تلا بدھا فائلن، عرض کی تھی سونیو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو کاٹ دیں اس کے سر کو یا کاٹ دیں اس کو سرانے بنا لیں یا اس کو بساط بنا لیں. اے عرض کی تھی جبریل علیہ السلام نے. سمجھائی جے یہ صحیح ابن حبان میں جو روایت ہے، نسائی سنن کبریٰ میں، احمد میں، طحاوی فی شرح مان الانصار، سب جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے. اے دیکھو نے تے مستثنا آ گئی نا تو انہوں کی کرو کٹ دیو تے اندر سرانے بنا لو تو یا اندر کی کر لو اے تھلے بساط بنا لو. اور مناقشہ کیا گیا اے تو جواب آ گیا. پھر سوال ہے بائیں طور کہ یہ بات اے جڑا بھی یہ کٹ دیو تقاضا کرتا ہے عدم کراہت صلاۃ کس پر، بستر پر جس میں کیا ہوں اگرچہ ہوں وہ اس کے، کیونکہ آپ فرمائیں ہے جو ہے کہ یہ سر کاٹیں تو یا ان کو کیا بنا لیں کاٹیں ان کو بے ان کے سرانے بنائیں یا ان بستر تھلے چادر بنا لو. تو جس لئے چادر بناواں کہ وچ تصویر ہوے گی تو سجدے والی تھان تے ہوے تے وہ تو کہندے بن مکروہ ہے سجدہ کرنا والا صورت ہوئی کہ نہ گل جی. مگر یہ کہ کہا جائے کہ اس میں صورت ہے تشبہ کی بے عبادت جی، صورت کی عبادت کے ساتھ قیام کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں، اور اس میں تعظیم ہے صورت کے لیے اگر سجدہ کرے اس پر
ਇਹ ਵੀ ਤੋਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਚूँकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ کہ بھئی ਜਿਹੜਾ ਨਾ اس میں ان تصویر کی عبادت کے ساتھ تشبہ ہے کھڑے ہو سامنے تصویر ہے نیچے رکوع میں جب سجدے والی تھان تے ہوے گی جس لیے سجدہ کریں گے تو اس کی تعظیم ہوگی جی اس لیے بھی کیا ہے وہ مکروہ ہے جی توجہ جی اور اختلاف کیا ہے اس صورت میں جب کہ ہو صورت تصویر کس پر دراہم پر یا کیا منع ہے فرشتوں کا دخول تو یہ جڑا نا یہ تو جیب وچ رکھی دے نا بھی کیا فرشتے جڑا نا بھی پھر بھی نہیں آتے جے کر تصویراں ہون تے جی پس گئے ہیں قاضی اجاز علیہ رحمہ عدم منع کی طرف کس کی طرف اور احادیث مخصصہ ہیں جن حدیثوں میں ذکر ہے نا ان کی تخصیص کی گئی ہے اور گئے ہیں نووی الی المنع للعموم اچھا جی پھر یہ جو نا فرشتے جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نہیں آتے جس گھر میں کیا ہوتا ہے اور یہ جلے حدیث آویں گے نا اتنے بخاری مسلم وچ بھی ہے دوجے مضمون دی چلے بندہ کم جانا ہے بھی سرکار بنفس نفیس کر تشریف فرمان ہے تو جبریل اندر نہیں پہ آتے جی یہ سمجھانے واسطے کہ بھئی جڑا نا جی اللہ دے جڑے نظام تے قانون نے بھی انہوں دی پابندی ہے بھی تا کم بڑھنا ہے جی اللہ اکبر اج مصیبت جہالت سانو چڑھ گئی انی کانی تے پتہ نہیں سی کی بن گئے اوے گوگو دیسیو دعا کرو یار ہو دعا کرو پھر مراد ملائکۃ الرحمت ہیں کون ہیں نہ کہ حافظہ ہیں اور جڑے نے او سجے کھبے یہ نہیں تصویراں کو ڈردے انہاں تو گناہ لکھنے نے بھی تصویر دی چسکے پہ لیندا سی کیونکہ وہ نہیں جدا ہوتے بندے سے مگر کس وقت اور خلا کے وقت اس واسطے بیوی نال قربت بھی چپ کر کے تے خلا وچ بھی اتنے فلسفے نہ بیان کیتے جان اے مطلب ہے جی اچھا جی شرح مشکات میں ہے ملا علی قاری کی نقل کرتے علامہ خطابی اور ابن الملک سے کی نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں داخل ہوتا بیتن فی ہے قلب و صورت جی کہ انہا لا تدخلو بے شک نہ داخل ہو گھر کو کون فرشتے نا وہ نا بھی فرشتے نہیں داخل ہوتے ایسے گھر میں کہ اس میں کیا ہو اور یہ حدیث پڑھی جے لیکن انہوں نے ان افضات کی تھی بے مطلقاً نہیں مراد بلکہ ان تصویروں اور ان کتوں سے کہ حرام ہے ان کا رکھنا پالنا یعنی کتے اور تصویریں جڑے حرام نے وہ نے بہرحال وہ کتا جو نہیں حرام جیسے شکار کا کتا کھیتی کا کتا پیڈاں بکریاں دی حفاظت والا کتا اور تصویروں سے وہ کہ تم تاہنو فی البسائط والوسادۃ بغیرہا کہ تصویراں جڑیاں پیراں تھلے آ گئی نے کپڑے پار دیتے نے نک منہ ایک پاسے ہو گئے نے یہ بھی منع نہیں سنیا جی مطلقاً بھی جڑا مسئلہ نہیں ہے گا بلکہ وہ کتے جڑے بطور چسکا رکھے نے سنا جی باقی کتا جڑا ہے نا شکار واسطے رکھنے دا حدیث وچ موجود ہے اجازت ہے تے کھیتی واسطے کتا رکھنا بھی کھیتی دی حفاظت واسطے اجازت ہے ماشیا بھیڈاں بکریاں دی حفاظت واسطے کتے رکھنے دی اجازت ہے جی سنیو اور ایویں تصویراں جنہاں نوں اس طرح کر دیتا ہے تے لہذا وہ منع کو نہیں جی بے کپڑے تے بنیاں نے تصویراں تانوں کپڑا خریدنا پے گا ہن تے خیر کپڑے دی بمب نکل گئی لیکن تسی خریدیا ہے تو انہوں کی کرو چیر دیو جی وہ آڑی کوٹیاں لیندے نے اتنے تصویر بنی سینے تے نمازاں میں پڑھتے ہیں منڈے اس کو ذرا بچا جائے جی یہ ذرا مہربانی کیتی جائے جی پس نہیں منع دخول ملائکہ کا بیتہوف اس کے گھر میں اور یہ بات نہیں منافی کس کے تصویر کی تحریم کے کیڑی بات کہ بھی وہ جڑی پیراں تھلے رکھی ہے بھی وہ مطلب ہے بھی اندر فرشتے گھراں چ نہیں رکدے آ جاندے نے لیکن اندر نال یہ نہ سمجھا جائے کہ تصویر کی تحریم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تصویر ہے حرام کی حرام جڑی مجبوریاں بن گئیاں دنیا دیاں ہن وہ اور مکروہ ہے اقتصار کرنا پڑھی سی نے عبارت
मकरू है इक्तिसार करना पेशानी पर सजदे में बग़ैर उज़र के नाक के साथ। नक ते उज़र कोई नहीं, कली पेशानी ते सजदा ते की है बावजह छोड़ने वाजिब दम्मे अलफ के नक नूं पेशानी नाल मिलाना सजदे विच वाजिब है। वैसे पेशानी तो फर्ज हो गई ना, ते नाल मिलाना की है वाजिब है। ते फिर युकरा हो तहरीमन ए मकरू केड़ा है और युकरा इक्तिसार हो। और इसी तरह इसका अक्स इमाम साहब के नज़दीक कि नाक पर इक्तिसार करे पेशानी पर मजबूरी कोई ना हो तो हुण भी की है केड़ा और मना किया इसको साहिबान ने। उनके नज़दीक तो कल्ले नाक ते सजदा जायज़ ही नहीं ना पढ़िया जना मसला, मगर जब के हो पेशानी पर उज़र तहरीमन यानी कराहते। और फ़ायदा देता है इसका मातन का कौल भी ए ले तरके वाजिब जो हो गया नक नूं पेशाने नाल मिलाना की सी ते तरके वाजिब की हुंदा है। इस वास्ते उन्हें आखे कि मकरू तहरीमी है। चलो जी मन करो और बंद करना अपनी आँखों को और उठाना आँखों दोनों आँखों का आसमान के लिए तरफ और अंगड़ाई लेना और अमले कलील और पकड़ना जूं को और मारना उसको और ढांपना अपने नाक और अपने मुंह को और रखना किसी शय का अपने मुंह में जो मना करे किराते मसनूना को और सजदा करना अपनी पगड़ी के बल पर और सजदा करना तस्वीर पर और इक्तिसार करना पेशानी पर बग़ैर उज़र के नाक पर